بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس آج طبیعت کافی خراب ہے، جیسے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اور چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ آپ بتاؤ سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ یار ویڈیو پہ کمنٹس کر دیا کرو، آپ سبسکرائب کر دیا کرو، شیئر بھی کر دیا کرو۔ اتنا بھی کیا کرنا کہ آپ لوگ مطلب میری ویڈیو کو سبسکرائب ہی نہیں کرتے اور کمنٹس ہی نہیں کرتے۔ کر دیا کرے، کچھ نہیں گھستا، کچھ نہیں آپ کا وہ خرچہ ہوگا اس بات میں، تو لازمی کیا کر دیا کرے میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس لازمی کر کے بتایا کیجیے، اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بس میں کبھی آج میری بس طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے ناشتہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ ہم تقریباً 12:30 پونے 1 بجے ناشتہ کیا، پھر چائے میں نہیں اٹھی، بچوں نے بھی مجھے نہیں اٹھایا کہ ماما اگر سو رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو ہم نہیں ان کو ڈسٹرب کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ناشتہ کیا، اب پھر وہی اسی حساب سے دوپہر کا کھانا بنایا تو میں نے ہے، لیکن پھر بھی لیٹ ہو گئی تھی کہ میں نے بنائے ہیں ماش ثابت، یہ ہیں ثابت ماش بنائے میں نے، ساتھ میں نے بنائے ہیں سفید چاول، یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں ماش اور چاول۔ اور میں بلکہ ڈرائنگ روم میں نے سوچا تھا کہ آج میں ڈرائنگ روم سمیٹوں گی، لیکن میری بس طبیعت کی خراب ہونے کی وجہ سے میں ڈرائنگ روم نہیں سمیٹ سکی ہوں، دوسرے کمرے میں نے سمیٹے ہیں سارے، تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ کچھ تھوڑا بہت بس گھروں میں کام یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بچوں کا کمرہ سمٹا ہوا ہے، اور یہ میرا کمرہ ہے، یہ دیکھیں یہ میرا کمرہ ہے۔ بس اس کے اوپر وہ دوپٹے وغیرہ جو ہیں پیکو ہونے والے نئے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرا جب نواسا ہوا تھا چھوٹی بیٹی کا، تو یہاں پہ اس والے روم میں اس کو رائٹ سے لکھا ہوا بیبی بوائے، اور یہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا اٹس بوائے۔ بس میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر کو صاف رکھوں، اور میں بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہتی ہوں اس چیز میں کہ میں اپنے جو ہے نا اپنے گھر کو صاف رکھ سکوں۔ ابھی چلتے ہیں ڈرائنگ روم میں، وہیں چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ دروازہ ان لوگوں نے یہ دروازہ کیوں کھولا بیٹے آپ لوگوں نے؟ یہ کیوں کھولا ہے؟ کیوں؟ کیا رکھا ہوا؟ کیا نکالا ہے؟ اچھا بستر کر دینا اٹھا کے، ٹھیک ہے نا، کھول دیتی ہوں۔ یہ لوگ ٹیرس پہ کھیل رہے ہیں کرکٹ، دونوں میرے بیٹے، تو انہوں نے وہ جو ٹیرس پہ سنگل بیڈ پڑا ہوا ہے اس کو ان لوگوں نے کھڑا کر کے اس کا جو بستر اوپر ڈلا ہوا اٹھا کے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا۔ پوری یہ چیزیں دیکھنا، کھیلنے میں تو بچے نمبر 1 ہوتے ہیں نا جی۔ تو ایک جو ہے میری ایک سبسکرائبر ہیں سمیرہ اسلام، ان کو میری جو اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں باتیں کرتی ہوں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو سمیرہ آنٹی آپ کا بہت شکریہ، وہ میری ممانی ہیں اور ہمارے بہت اچھے ان سے خاندانی تعلقات ہیں ماشاءاللہ۔ پرسوں ترسوں آئی ہوئی تھی احمد کو دیکھنے کے لیے، تو ان کو نا میری جو میں نماز کے بارے میں باتیں کرتی ہوں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو سمیرہ آنٹی بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اتنی میری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میں وہی کوشش کرتی ہوں وہی بات کرنے کی کہ مطلب کہ جو اسلام کے دائرے میں ہو اور سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ باقی ہم بہت سے معلمہ ہوتی ہیں جو مطلب کہ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جتنی مجھے بھی میری نالج ہوتی ہے میں اس کے جو ہے نا کے بارے میں نا جتنی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو باتیں ہوتی ہیں میں ڈسکس کر لیتی ہوں، شیئر کر لیتی ہوں۔ تو اگر میرے سے کبھی کوئی بھول چوک ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دیا کریں آپ اس بارے میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، کہ اگر میں کچھ غلط بول رہی ہوں آپ مجھے بتائیں، اگر آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا کچھ غلط کہہ رہا ہے تو میں اس کی اصلاح کروں۔ ماننا نہ ماننا تو وہ اس کی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم وہ غلط بات کر رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو روکیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔
تو اس لیے میں بھی نماز کے بارے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی میری بات ہوتی ہے کہ نماز لازمی پڑھیں. نماز کی تو معافی سب کو ہی پتہ ہے کہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے نماز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوتی ہوں کہ نماز لازمی پڑھیں. میں بھی بس ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی. میری بس کافی طبیعت آج خراب ہوئی ہے. سر میں اتنا درد ہے, مجھے مائیگرین کا پرابلم ہے, تو میرے سر میں شدید درد رات. پھر میں نے 3 بجے دوائی کھائی اٹھ کے کہ مجھے سر درد کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور اتنے ایسے جیسے کہ ہتھوڑے برسا رہا سر پہ. تو لیکن یہ کہ پھر وہی بات آتی ہے, جتنی مرضی میری طبیعت خراب ہو, نماز میں اپنی لازمی پڑھتی ہوں, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. صبح صبح اٹھ کے جب فجر کی میں نماز پڑھتی ہوں, میں نے کبھی ہمارے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے الحمدللہ, اب تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ گیس کا ایشو بھی نہیں ہے. لیکن وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہوتے ہیں کہ پانی کھول کے تھوڑا گرم پانی کا انتظار کر لیا کرو. میں نے کبھی آج تک زندگی میں تکلف نہیں کیا کہ میں گرم پانی نکلے میں اس سے وضو کروں. جب میں ٹھنڈا پانی ہے اس سے وضو کر کے, اور ایک ریکارڈ میرا یہ ہے کہ میں نے وضو کر کے چاہے جتنی مرضی سردی ہو منہ نہیں صاف کیا. جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارے کونیوں سے, ہمارے یہاں جو پانی ٹپکتا ہے منہ سے, ناک سے, ٹھوڑی سے, جو بھی ہمارے پانی ٹپکتا ہے, جتنے قطرے ہمارے وہ پانی وضو کے پانی کے ہمارے جسم سے نیچے گرتے ہیں, ہمارے اتنے ہی گناہ جھڑتے ہیں. تو پھر یہ تو بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی ہے, لیکن میں تو بچپن سے ہی جب سے نماز پڑھنا شروع کیا میں نے کبھی وضو کر کے منہ صاف نہیں کیا, چاہے جتنی مرضی گرمی ہو چاہے جتنی مرضی سردی ہو. تو نماز جو ہے نا وہ تو بہت لازمی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. نماز پڑھنے کا, نماز ہم کہتے ہیں فلانا بندہ ایسے پڑھا نماز, اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھنی چاہیے. مجھے بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں ایسے نماز پڑھتی ہوں, لیکن نماز میں نے اپنے اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اس کا اجر مجھے میرے اللہ نے دینا ہے, آپ لوگوں نے نہیں دینا, یا میں نے نہیں آپ کو اجر اس چیز کا دینا کہ نماز کی جو طریقہ کار سب اہل حدیث جو ہیں یہ اس بحث میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے. تو نماز جو نا وہ ہمارے خالصاً ہمارے اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں, ہم کسی ایک دوسرے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز لازمی پڑھیں. جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم صبح جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں, یہ شیطان کے ساتھ ہماری پہلی جنگ کی فتح ہوتی ہے کہ اس کی صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ صبح اٹھا, اس نے اسے ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کیا, کس کے لیے کیا. تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے پروردگار, ہمارے یہ جو بندہ یا بندی اٹھ کے جسے نماز فجر کی پڑھی ہے, گرم بستر سے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس نے تیری محبت میں اور تیری عذاب کے خوف میں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرشتے سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے سارے گناہ اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں. اور یہ ایسا ہو جاتا ہے وہ اس وقت انسان جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو دیکھیں نا کتنے فائدے نماز پڑھنے کے. جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے احساس کہ ہم نے فجر کی پڑھی ہے, ہمیں ظہر کی پڑھنی چاہیے. ظہر کی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں عصر کی نماز کی لگن لگ جاتی ہے, ہم وہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ساری نمازیں پڑھ لیں تو ہم عشاء کی پڑھ لیں. اس طرح کرتے کرتے ہم نماز کے پکے پابند ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پابندی نماز کی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی اس نماز کی پابندی کی عادی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس کا کیا مزہ ہے, اس کا سکون ہے, کیا اس کا دل کو اطمینان ہوتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اس کا کیا ثواب ہے. جب ہم سب کو اتنی باتوں کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی اپنی نماز چھوڑنا تو درکنار کبھی ہم قضا بھی نہ کریں. تو اس لیے نماز کی تلقین ہر بار ہمارے ہر جو ہے نا کوئی بھی ہم اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامی جو بک ہے یا اسلامی کتاب ہے کوئی بھی ہے, اس کے علاوہ جو سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے, کہ نماز کے بارے میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا کہ نماز کی جو معافی ہے نا وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی حال میں بھی وہ نا معافی نہیں ہے نماز کی. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ اللہ نماز اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں, آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے, اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں, درود شریف کا جتنا ہو سکے ورد کریں. ہر دعا کے لیے کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کو ہے نا وہ لگتا ہے ٹائم اس کو قبول ہونے میں, لیکن واحد درود شریف ہے کہ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, اس کے لیے کچھ بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا. جیسے ہی ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اسی وقت وہ ہے نا وہ
اس کو جو اس کا اجر ہمارے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور ملتا ہے۔ کبھی غور کریں، کبھی ہم کریں، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، تو ہم یہ بھی تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیا ہمارے اندر خرابیاں ہیں، کیا ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ ہماری جو دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہماری جو دعا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک رد کبھی نہیں ہوتی، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا وہ ہمارے اللہ کے پاس جا کے سنبھالی جاتی ہے، یا اس کا کسی اور صورت میں ہمیں انعام مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے نماز کے بعد، اور نماز جو ہے نا وہ پورا ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہم قرآن پاک کھول کے بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے، 5 ٹائم کا نمازی بنائے۔ نماز کے بارے میں نے آج جو باتیں کی ہیں، اگر آپ کو لگے کہ میں نے یہ صحیح باتیں نہیں کی ہیں یا اس میں کوئی بات غلط کی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، تاکہ اس کو میں صحیح کر سکوں۔ تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ نماز کے بارے میں بات کرتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں کی، کوئی بات میں کوئی غلط ہے، تو پلیز اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور اس لیے میں میری اصلاح کر دیجیے گا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ سگی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ سے نہیں بات ہو سکی، مصروف دن تھا، سوری جس کے لیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میری کیسی لگی۔ تو باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کراچی جا رہی ہوں، اب میں کراچی نہیں جا رہی ہوں، کراچی جانے کا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اپنا عابدہ رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔